جزاک اللہ. یہ تھے حافظ ابو حماد ہاشم بلرام پوری، جو ہم اور آپ کو جہنمی لوگوں کے اعمال کے تعلق سے بیان کر رہے تھے اور عذاب قبر کے اوپر کے تعلق سے بیان کر رہے تھے. ہم زیادہ کچھ نہ کہیں گے، بلکہ صرف یہی کہیں گے کہ معاشرے میں اور سماج میں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو طاقت و قوت کے بل پر، جو مال و دولت کی وجہ سے سماج میں، معاشرے میں گناہ کرتے پھرتے رہتے ہیں. کسی شاعر نے کیا خوب ہی کہا ہے کہ حقیقت رو برو ہو تو اداکاری نہیں چلتی اور اللہ کے سامنے بندوں کی مکاری نہیں چلتی. حقیقت رو برو ہو تو اداکاری نہیں چلتی اور اللہ کے سامنے بندوں کی مکاری نہیں چلتی. ہمارا دبدبہ تو خالی ہماری زندگی تک ہے، قبر کے اندر کسی کے باپ کی زمینداری نہیں چلتی. موصوف کے علم اور عمل میں اللہ تبارک و تعالیٰ اضافہ عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ موصوف کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. آئیے میں بلا تاخیر پہلے تو آپ کی جانکاری کے لیے یہ بتا دوں کہ دوسری نشست جو ہے وہ سوال و جوابوں پر منحصر ہے. جو بھی بھائی جو ہے سوال کریں گا وہ اسٹیج کے سامنے آ جائے، اور خواتین حضرات جو ہے وہ کم سوال کریں اور بنیادی سوال کریں، اور سوال تحریر کی شکل میں جو ہے ہمارے رضاکار حضرات سے پہنچا دیں. آئیے میں بلا تاخیر جس نامور شخصیت کو بلانے جا رہا ہوں، وہ شخصیت ویسے تو پیشے کے اعتبار سے سافٹ ویئر انجینئر اور سافٹ ویئر ڈیولپر ہے. موصوف نے بیجاپور کرناٹکا انڈیا کے الفرقان مدرسے سے عالمیت اور فضیلت کی سند اور ڈگری حاصل کی ہے. موصوف عالم اور فاضل ہونے کے ساتھ ساتھ BBA اور MBA ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے موصوف 20 سال سے درس و تدریس کا کام انجام دے رہے ہیں. موصوف کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفسیر قرآن میں اور تشریح حدیث میں بہت ہی بہترین کمال اور کمانڈ دیا ہے. آپ کی تفاخر علمی اور آپ کی تفسیر اور تشریح کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ موصوف شہر اورنگ آباد کی سادات مسجد حمایت باغ میں جو ہے 6 سال سے قرآن کی تفسیر کر رہے ہیں، اور نتیجتاً 6 سال میں سورہ نساء بھی مکمل نہیں ہوئی بلکہ ناقص ہے. یہ موصوف کا بڑپن اور موصوف کی تفسیر اور تشریح کا اپنا ایک انوکھا انداز ہے. میں بلا تاخیر زیادہ کچھ نہ کہتے ہوئے موصوف کو اس شعر کے ساتھ دعوت سخن دوں گا کہ آپ ہوں گے تو کیا بات بنے گی، ورنہ یہ رات کی کیا اوقات بنے گی. حضرت سراج انعامدار صاحب پلیز کم آن دا اسٹیج. إن الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. تمام قسم کے حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی اسے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، میرا اور آپ کا مربی ہے. اسے اللہ کے لیے ساری تعریفیں ہیں، جو غفور ہے، غفار ہے، کریم ہے، ستار ہے. بعد اس کے آپ کے میرے آقا دو جہاں کے سردار الانبیاء پر کروڑا کروڑ انگنت بے شمار درود و سلام ہو. صلی اللہ علی محمد و آلہ و صحابہ وسلم. قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، میری پردہ نشین ماؤں اور بہنوں اور سامعین حضرات، الحمدللہ اللہ کی توفیق سے آج یہ ہمارا 5 روزہ دینی پروگرام کا 4تھا دن ہے. اس کی پہلی نشست میں آپ ایک عنوان پر بیان سن چکے ہیں، جہنمی لوگوں کے اعمال. اس عنوان پر
اور آج کی دوسری نشست میں جس عنوان کے تحت میں جرأت سخن کر رہا ہوں، بڑا ہی انوکھا عنوان ہے۔ عنوان اس طرح ہے: پرسکون زندگی کے راز۔ پرسکون زندگی کے راز، دا سیکرٹ آف پیسفل لائف۔ یوں سمجھیے عنوان میں بتا رہا ہوں تو ایک خام خیالی سے نظر آتی ہے۔ خام خیالی یعنی ایسا ہی ہوگا کچھ، لیکن واقعات ایسا حقیقت میں پریکٹیکلی اگر انسانوں کی زندگی میں غور کیا جائے تو اس کا سایہ بھی نظر نہیں آتا ہے۔ حقیقت تو دور کی بات ہے، سایہ بھی نظر نہیں آتا ہے، تو پھر ایسے عنوان پر جرأت سخن کرنا، زبان درازی کرنا کیا یہ مناسب لگتا ہے؟ واقعتاً دیکھا جائے تو نہیں لگتا ہے، لیکن ہم نے سوچا کہ کیوں نہ تھوڑی سی کوشش کی جائے۔ ہو سکتا ہے پوری طرح اس موضوع کو نہ سمیٹا جا سکے، لیکن ہو سکتا ہے مستقبل کے لیے اس عنوان کی شروعات ہو جائے، اور اللہ ہم جیسے ناقص اور کم علم حضرات کے لیے اور مزید علم کا اضافہ کرتے جائے، اور ہمارے اور آپ کے لیے کتاب و سنت سے اور بہت ساری رہبری ہمیں ملتی جائے تاکہ ہماری زندگی میں سکون آ جائے۔ ایسا اس لیے ہے کیونکہ پرسکون زندگی، سب سے پہلی بات تو یہ صرف خیالوں میں پائی جاتی ہے۔ حقیقت میں جب انسان کی زندگی کو ٹٹولا جاتا ہے تو انسان کی زندگی میں اتار چڑھاؤ پائے جاتے ہیں، اور اوپر سے اس کے راز، یعنی ایسا لگتا ہے کہ شاید کچھ ٹرکس ہوں گے کہ ان ٹرکس کو اگر اپنایا جائے تو پرسکون زندگی کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اور ایسا ہی ہے، زندگی تو ہر انسان کی اتار چڑھاؤ سے دوچار ہوتی ہے۔ ہر انسان کی زندگی میں جہاں خوشیاں ہوتی ہیں وہاں پہ پریشانیاں بھی ہوتی ہیں، جہاں آسائش ہوتی ہے وہاں پر مصیبتیں بھی ہوتی ہیں، لیکن کچھ ٹرکس، آج میں جو لفظ استعمال کر رہا ہوں وہ ٹرکس، کچھ اصول، کچھ ایسے عام فہم ضابطے جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے ہی اخذ کیے گئے ہیں، اگر ان کو سمجھا جائے، ان کو اختیار کیا جائے تو انشاءاللہ العزیز پرسکون زندگی کا تصور ممکن ہے اور اس کو حاصل بھی کیا جا سکتا ہے۔ یاد رکھیے، آج میں جس میدان پر روشنی ڈال رہا ہوں وہ دینی میدان بالکل نہیں ہے، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ آج میرا عنوان آپ لوگ سن کر اس طرح مطمئن ہو جائے کہ دنیا میں رہتے ہوئے بھی سکون کی زندگی مل سکتی ہے۔ دینی اعتبار سے اگر میں کہوں کہ فلاں فلاں چیز پڑھتے رہو، فلاں فلاں کا ورد کرتے رہو، فلاں فلاں کام کرتے رہو، اللہ سکون دیتا رہے گا، تو اکثر لوگوں کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ تو میں نے سوچا کیوں نہ براہ راست ڈائریکٹ یہی کہا جائے کہ دنیائی اعتبار سے اگر سکون چاہیے، اس کی بھی رہبری اللہ اس کے رسول کرتے ہیں، تو کیوں نہ وہ رہبری لی جائے۔ پرسکون زندگی کے راز کیا ہیں؟ ویسے تو پرسکون زندگی کے راز کتاب اللہ و سنت رسول اللہ، قرآن مجید اور احادیث میں بے شمار ہیں، ان گنت ہیں۔ ان سب کو ایک ساتھ بیان کرنا یہ آسان نہیں ہے، ممکن نہیں ہے۔ میں نے صرف چند اصول اور ضابطے، چند راز، چند سیکرٹ آپ کے آگے لے کر آیا ہوں، اور پوری حتی المقدور کوشش کروں گا
کہ ان سیکریٹس کو، ان رازوں کو آپ کے آگے قرآن مجید اور احادیث کی روشنی سے پیش کروں اور اس کا ربط اور اس کا تعلق اور اس کا اپلیکیشن ہماری زندگی سے لگا کر بتلاؤں، تاکہ یہ ثابت ہو جائے کہ واقعی یہ اصول جو قرآن مجید میں اور حدیث میں بیان کیا گیا یہ ہماری زندگی سے ہی تعلق رکھتا ہے، اور انشاءاللہ اس پر عمل کیا جائے تو ہماری زندگی میں سکون آئے گا۔ اگر یہ تمہید سمجھ میں آ چکی ہے تو آئیے بلا تاخیر ہم بڑھتے ہیں پرسکون زندگی کے رازوں میں سے ایک راز۔ یاد رکھیے ایک اصول، عمومی اصول ہے کہ راز جو سیکرٹ ہوتے ہیں انہیں سیکرٹ اس لیے کہا جاتا ہے، راز اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ چھپے ہوئے ہوتے ہیں، عیاں نہیں ہوتے، چھپے ہوئے ہوتے ہیں، اور جب ہاتھ آتے ہیں تب پلے نہیں پڑتے، پلے پڑنے کے لیے، سمجھ میں آنے کے لیے وقت لگتا ہے، اس لیے انہیں راز کہتے ہیں۔ اس کی ایک مثال دے دیتا ہوں، شاید دنیائی مثالیں بہت زیادہ دے دوں تاکہ عنوان اسی قسم کا ہے تو بات بھی سمجھ میں آ جائے۔ فرض کیجئے اورنگ آباد یہ جو شہر ہے یہ آثار قدیمہ والا شہر ہے، یہاں پر یہ ہسٹوریکل پلیس ہے، بہت ساری تاریخی عمارتیں اور کھنڈرات موجود ہیں۔ اگر اورنگ آباد میں افواہ اڑ جائے، افواہ پھیلے کہ ایسا پتہ لگا ہے آثار قدیمہ کے لوگوں کو کہ فلاں کھنڈر میں خزانہ موجود ہے اشرفیوں کا، سونے اور چاندی کا، اگر یہ افواہ اڑ جائے یا یہ بات پھیل جائے، ہو سکتا ہے حقیقت بھی ہو، تو سب سے پہلا سوال کھڑا یہ ہوتا ہے کہ اس کو حاصل کیسے کیا جائے، اس تک رسائی کیسے ہو، اس تک پہنچا کیسے جائے۔ تو معلوم ہوا کہ اس کا ایک نقشہ موجود ہے۔ کیا موجود ہے؟ وہ نقشہ پہیلیوں سے بھرا ہوا ہے۔ کس سے بھرا ہوا ہے؟ پہیلیوں سے بھرا ہوا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے ہر شخص سب سے پہلے اس نقشے کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، الا یہ کہ وہ یہ جانے کہ وہ اس کے لائق ہے یا نہیں۔ صحیح بات ہے نا؟ سب سے پہلے اس نقشے کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، اس میپ کو حاصل کرنے کی کوشش کرے جہاں سے وہ خزانے تک پہنچ سکتا ہے، بغیر یہ جانے کہ وہ نقشہ سمجھ سکتا ہے یا نہیں، اس کے اندر کی پہیلیاں اور پزلز اور کوئز سالو کر سکتا ہے یا نہیں، اس کو جانے بغیر وہ نقشہ حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ نقشہ حاصل ہوگا تو پھر اپنی صلاحیت بھی بڑھائے گا یا چند لوگوں سے مدد لے گا تاکہ وہ نقشہ حل ہو اور خزانے تک پہنچا جائے۔ اگر یہ مثال سمجھ میں آئی ہے، ہو آپ کے آگے نقشہ پیش کر رہا ہوں، میپ پیش کر رہا ہوں خزانہ حاصل کرنے کا، پرسکون زندگی حاصل کرنے کا نقشہ پیش کر رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے یہ نقشہ سمجھ میں نہ آئے، لیکن غور کیا جائے اور اس کو اپنی زندگی میں لایا جائے تو انشاءاللہ العزیز جیسا علم بڑھتا جائے گا اور جیسی آپ کی نیت ہوگی، قسم اللہ کی ان مختصر سے اصول و ضوابط کے تحت آپ کی زندگی میں سکون آ جائے گا انشاءاللہ۔ مجھے بھروسہ ہے قرآن مجید اور احادیث کے دیے گئے اصولوں پر آپ کا بھی ایمان ہونا چاہیے کہ اگر میں ان کو سمجھوں گا، ان کے تعلق سے اپنا علم بڑھاؤں گا اور نیت خالص رکھوں گا تو اللہ تبارک تعالیٰ قرآن مجید اور احادیث کی برکت سے میری زندگی میں سکون لائے گا۔ آئیے سب سے پہلا راز ہم دیکھ لیتے ہیں جس سے زندگی میں سکون آتا ہے۔ سب سے پہلا راز ہے قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا اور عمل کرنا۔ ارے یار یہ تو بہت بار سنے ہم نے، اس میں کیا خاص ہے؟ سن کے اتنا سنے کہ کان بھی پک گئے، یہ الگ بات ہے کہ توفیق نہیں مل رہی ہے اس کو کھولنے کی، اس کو سمجھنے کی۔ اس میں کیا کمال ہے؟ اللہ اکبر، اس میں کیا کمال ہے اور یہ کیسے زندگی بدل سکتا ہے اور کس طرح آپ کی زندگی برباد کر سکتا ہے، اس پر عمل نہ کیا جائے اس کا اندازہ نہیں ہے۔ یہی کہہ رہا ہوں، میپ آپ کے ہاتھ میں دے سکتا ہوں لیکن آپ کو اس لائق نہیں بنا سکتا کہ آپ اس میپ کو سمجھیں۔ آپ کو خود یہ کوشش کرنی ہوگی کہ جو میپ اور نقشہ میں آپ کے ہاتھ میں دوں آپ اس کے لائق بنے۔
قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا اور اس پر عمل کرنا، قسم خدا کی انسانی زندگی میں سکون آ جائے گا. دلیل دیکھ لیں گے، ہے نا، ورنہ ہوا میں باتیں تو ہر کوئی کرتا ہے نا. نشانے باز وہ ہے جو نشانے پر تیر چلائے. دلیل دیکھتے ہیں، کیونکہ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کہ یہ وہ تیر ہے جو آنکھ بند کر کے کسی بھی سمت آپ اپنا رخ کرو اور تیر چلاؤ، قسم خدا کے ہمیشہ نشانے پر تیر لگے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ قرآن مجید اور حدیث ہے، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ہے. دلیل دیکھ لیتے ہیں. دلیل سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 اس کی آیت نمبر 123 سے 126 ہم دیکھتے ہیں. بہت ہی جامع آیت. یا یوں کہیے کہ ناچیز اگر آج آپ لوگوں کے آگے کچھ لب کشائی کر رہا ہے تو شاید انہی آیات کی برکات کی وجہ سے زندگی بدل چکی. آیتیں کیا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 123 سے لے کر 126. آیت نمبر 123 میں اللہ کہتا ہے قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا، کہا اللہ نے تم دونوں کے دونوں یہاں سے اتر جاؤ. بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن رہو گے. اب کن دونوں کو اللہ کہہ رہا ہے کہ اتر جاؤ، اور کہاں سے اتر جاؤ، اور کون لوگ ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کے دشمن رہیں گے؟ یہ بات اللہ تبارک و تعالی آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام اور ابلیس کو کہہ رہا ہے. یہ دو لوگ ہو گئے نا، آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام ایک طرف، یعنی انسانوں میں آ گئے. جنوں میں ابلیس، جس طرح انسانوں کے باوا حضرت آدم علیہ السلام ہے، جنوں کے باوا کون ہے؟ ابلیس ہے. آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد، ابلیس اور اس کی اولاد، ان دونوں سے اللہ تبارک تعالیٰ مخاطب ہو کر کہتا ہے قَالَ اهْبِطَا، تم دونوں کے دونوں یہاں سے اتر جاؤ، جمیعا، مل کر. کیونکہ اس دنیا کی ہستی اب بسنے والی ہے جنوں اور انسانوں کے مخلوط رہن سہن کے ساتھ. ورنہ انسان کے اس دنیا میں آنے سے پہلے جنوں کی آبادی تھی، جن رہا کرتے تھے. لیکن اب جمیعہ لفظ بتلا رہا ہے کہ اب یہ تم دونوں مخلوط مکس ہو کر اس دنیا میں رہو گے. جہاں انسان اس دنیا میں بس رہے ہوئے ہیں، جن بھی اس دنیا میں بس رہے ہیں. کئیوں دفعہ ان دونوں کا کیا ہے، آمنا سامنا تو نہیں کہیں گے، فیس ٹو فیس تو نہیں کہیں گے، یہ دونوں منگلڈ ہوتے رہتے ہیں، مکس ہوتے رہتے ہیں، ایک دوسرے سے پالا پڑتا رہتا ہے، ایک دوسرے سے دو چار ہوتے رہتے ہیں، دانستہ یا نادانستہ طور پر. بعضکم لبعض عدو، اے انسانیت اور اے جنوں کی جماعت، تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن رہو گے. اللہ نے ابھی یہ دنیا قائم نہیں ہوئی ہے، یہ دنیا کی ہستی بسی ہوئی نہیں ہے، ابھی اس دنیا کی شروعات نہیں ہوئی ہے. اسی وقت اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہو. کبھی شیطان جن یہ نہیں چاہے گا کہ انسان پھلے پھولے اور ترقی کرے، خوشگوار زندگی گزارے، نہیں چاہے گا. بعضکم لبعض عدو، اسی ضمنی آیت کے ٹکڑے میں اللہ نے یہ کہا کہ اگر شیطان تم سے اس طرح دشمنی کر سکتا ہے کہ تم خوشگوار زندگی نہ گزارو، تو اے انسانوں تم کیسے لوگ ہو کہ اس سے دوستی کرتے ہو؟ تمہیں بھی چاہیے کہ تم اس کو دشمن سمجھو، تمہیں بھی چاہیے کہ تم شیطانوں کو، جنوں کو دشمن سمجھو. جو تمہارا نقصان کرنا چاہتے تم ان سے دشمنی کرو. جیسا کہ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن مجید میں بے شمار جگہ پر اللہ نے کہا ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے. لیکن قرآن مجید نے پوری قرآن مجید کی 6666 آیتوں میں ایک جگہ پر اللہ نے یہ کہا سورہ فاطر کے اندر فاتخذوہ عدوا، لہذا انسانوں تم بھی اسے دشمن جانو. بعضکم لبعض عدو. آہا، اس کے بعد والا جو ٹکڑا ہے یہ زبردست ہے، یہی ہے جو زندگی میں سکون لے کر آنے والا ہے. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى،
اے انسانوں کی جماعت اور اے جنوں کی جماعت، دونوں سے مخاطب اللہ تبارک تعالیٰ، سن لو فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى، لہذا جب تمہارے پاس میری طرف سے آ جائے کوئی ہدایت نامہ، رہبری کرنے والی کتاب، رہبری کی باتیں جب تمہارے پاس آ جائیں، مطلب دنیا ابھی قائم نہیں ہوئی ہے، انسان کا قدم اس زمین پر نہیں پڑا ہے، پر اللہ کو معلوم ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ وقت اور حالات کے تحت انبیاء کو اس سرزمین پر بھیجتا رہے گا، اور انسانیت گمراہ ہوگی، گناہوں میں ملوث ہوگی، شرک اور کفر میں بھی ملوث ہوگی، یہ اللہ کا علم ہے، اللہ کو معلوم تھا، اس لیے اللہ نے پہلے ہی متنبع کر دیا، کہا کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، لہذا میری طرف سے جب تمہارے پاس کوئی ہدایت نامہ آ جائے، کوئی رہبری کی کتاب آ جائے، فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ، لہذا جو کوئی میری ہدایت کی پیروی کرے گا، میری بھیجی ہوئی کتاب کو پڑھے گا، سمجھے گا، اس پر عمل کرے گا، دو فائدے ہوں گے، یہی دو فائدے زندگی کے سکون کا راز ہے، فَلَا يَذِلُّ وَلَا يَشْقَى، نہ وہ گمراہ ہوگا اور نہ ہی وہ بدبخت ہوگا۔ آپ کو پتا ہے زندگی میں سب سے زیادہ ضرورت انہی دو چیزوں کی ہے، اگر کوئی شخص چاہتا ہے، اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ یہ دنیا اس کے لیے پرسکون زندگی بن جائے، تو یہ دو چیزیں درکار ہے۔ ایک کیا ہے؟ گمراہی سے بچنا۔ اب گمراہی کا ایک سمپل میننگ کیا ہے؟ گمراہی کا ایک سمپل میننگ، ایک عام فہم، عام مطلب ہے مس کنسپشن۔ گمراہی کا کیا ہے؟ عام مفہوم کیا ہے؟ مس کنسپشن، غلط فہمی۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ موٹر بائک میں پانی ڈال کر بسم اللہ بولنے سے گاڑی چل سکتی ہے تو سمجھ لو آپ کے اندر گمراہی ہے۔ اس کو بڑے بڑے قرآن مجید اور حدیثوں کے دلائل کی ضرورت نہیں ہے۔ جو حق نہیں ہے اس کو حق سمجھنا یہ گمراہی ہے، اور جو گمراہی ہے اس کو حق سمجھنا یہ گمراہی ہے۔ دونوں باتیں بیان کر دی میں نے، ہے نا؟ والیٹ، پرس، پیسے نہیں ہیں، لیکن جب بھی بٹوا نکال رہا ہے دودھ لینے کے لیے، ٹوسٹ لینے کے لیے، ترکار لینے کے لیے، یہ عقیدہ رکھ رہا ہے کہ آگ بند کر کے نکالتا جاؤں گا تو بس نکلتے جائے گے، کبھی ختم نہیں ہوں گے، یہ عقیدے کا بگاڑ ہے، اس کو گمراہی کہتے ہیں۔ کیونکہ بزرگوں کے واقعات ایسے ہوتے ہیں، جیب میں ڈالے بسم اللہ بول کے نکالتے گئے، دیتے گئے، نکالتے گئے، دیتے گئے، جیب بھی ختم نہیں ہو رہی ہے۔ نوابوں کے بارے میں بہت قصے ایسے ملتے ہیں، خاص طور پر لکھنؤ کے جو نواب ہوتے ہیں، ایک طرف ان کے ہوتا ہے کاجو بادام، جو تھوڑے ہوتے ہیں، دوسری طرف ہوتے ہیں چنا، مونگ پھلی، کھاتے رہتے مونگ پھلی، جب کوئی ملتے لیجئے کھائیے کاجو بادام۔ لوگوں کو یہ احساس ہوتا ہے، یہ آبھاس ہوتا ہے کہ شاید لکھنوی نواب صاحب کاجو بادام کھا رہے ہیں۔ تو بہرحال مثال دینے کا مقصد یہ تھا کہ یہ عقیدے کا بگاڑ ہے، یہ گمراہی ہے۔ گمراہی کہتے ہیں کہ اس کو مسکنسپشن۔ فَلَا يَذِلُّ، اللہ کہتا ہے جو میری کتاب کو پڑھے گا، سمجھے گا، وہاں سے اصول و ضوابط لے گا، وہاں سے اپنی سوچ لے گا، اس کے اندر گمراہی نہیں آئے گی۔ جب گمراہی نہیں آئے گی تو انسان سیدھا سیدھا چلے گا، جب سیدھا سیدھا چلے گا تو بھٹکے گا نہیں، کنفیوژن میں نہیں رہے گا۔ وہی شخص کنفیوژن میں ہوتا ہے، وہی شخص شک میں ہوتا ہے جو ہدایت پر نہیں ہوتا، جو ہدایت پر نہیں ہوتا، جو گمراہ ہوتا ہے وہی ہمیشہ چیزوں میں شک میں ہوتا ہے۔ اب چاہے شک قرآن مجید کے بڑے بڑے مسائل میں ہو یا زندگی کے روز مرہ کی زندگی کے چھوٹے چھوٹے مسائل میں ہو، شک ہوتا ہے، شک گمراہی ہوتی ہے۔ شک کو ہمیشہ دور کرنا چاہیے۔ وَلَا يَشْقَى، اللہ نے دوسرا فائدہ کیا بیان کیا؟ وَلَا يَشْقَى، نہیں وہ بدبخت ہوگا۔ بدبخت کا کیا مطلب ہے؟ بدقسمت آپ کہہ سکتے ہیں، خوش قسمت اگر ہے تو بد قسمت بھی ہے۔ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، ہم اس طرح ایمان مفصل میں ایمان لاتے ہیں اللہ پر، کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے اللہ کی تقدیر پر، چاہے اچھی ہو یا بری، دونوں اللہ کی طرف سے۔ تو بدبختی اور خوش قسمتی دونوں چیزیں موجود ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے جو میری کتاب کو پڑھے گا، سمجھے گا، اس پر عمل کرے گا،
اس کے اندر بدبختی اور بدقسمتی نہیں آئے گی. یہ معاملہ آج کل بہت سارے لوگوں میں پایا جاتا ہے. کچھ ہوا کہ ماتھا پیٹتے ہوئے بولتے ہیں ہائے رے میری قسمت, میری پھوٹی قسمت. پھوٹی قسمت کے الفاظ کیوں نکل رہے ہیں زبان سے؟ اللہ کی کتاب سے دور ہے. غور کیجئے, زندگی میں سکون چاہیے, اپنی استطاعت بھر اللہ کی کتاب کو کھولیے, ترجمہ پڑھنا شروع کیجئے اپنی مادری زبان میں, جو آپ کو زبان آتی. نہیں آتی 1 مہینہ وقت لو, 6 مہینے وقت لو, 1 سال وقت لو, 10 سال وقت لو, لیکن 10ویں سال کم سے کم یہ مت بولو صاحب میں کیا انگوٹھا چھاپ, ہم نے تو پڑھنا لکھنا سیکھا نہیں. 10 سال کا وقت ملا نا, بڈھے ہو جاتے تب بھی بولتے صاحب ہمارے ماں باپ ہم کو پڑھائے نہیں. ارے پڑھنا لکھنا سیکھنا کون سا مشکل ہے, صرف زبان ہی تو سیکھنا ہے. ہمیں تھوڑی کلیکٹر بننا ہے, ہمیں تھوڑی عالم فاضل بننا ہے, مفتی تھوڑی بننا ہے, صرف پڑھنا سیکھنا ہے. مقصد یہ ہے کہ جس کتاب کو اللہ نے ہماری زندگی سنوارنے کے لیے اتارا, نازل کیا, اس کو پڑھ سکے. اگر اس کو پڑھتے ہیں اپنی مقدور بھر, استطاعت بھر, عالم فاضل نہیں بننا ہے. صرف اور صرف خود کے لیے پڑھیں گے تو اللہ کہتا ہے زندگی گمراہی سے پاک ہو جاتی ہے, غلط فہمیوں سے پاک ہو جاتی ہے, اور بدبختی بدقسمتی دور ہو جاتی ہے. بدبختی بدقسمتی مطلب جس کام میں ہاتھ ڈالیں گے وہ کام ہو جائے گا. یہی بات کری بابا بول کر بلائے نا تو 2000 کی گڈی 2000 کی نوٹ نکال کر دے دیں گے, اور 23 گھنٹے اور 2-4 کلو کی کیا کہتے ہیں لکڑیاں اور پتھر اور پتہ نہیں کاغذ اور پلاسٹک سب باندھ کے آ جاتے. بابا بولتے ہیں کہ جس جگہ ہاتھ ڈالو گے کامیابی ملے گی. قرآن کہہ رہا ہے, اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم میری کتاب کو پڑھو گے سمجھو گے تو جس جگہ ہاتھ ڈالو گے کامیابی ملے گی. بدبختی دور ہو جاتی ہے تو انسان جو کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی دیتا ہے. ابھی بات پوری نہیں ہوئی ہے, آیت میں 124 کی طرف بڑھتے ہیں, بڑی پیاری آیت. اللہ کہتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي, اللہ نے اپنی کتاب کے بارے میں کہہ دیا کہ جب میں میری کتاب نازل کروں, اور ہمارے پاس کتاب آ چکی ہے اللہ کی, قرآن مجید 14.5 سال پہلے اللہ نے ہماری طرف نازل کر چکا ہے. اتنا ہی نہیں, اس کی حفاظت بھی کیا. ورنہ کیا ہے صاحب, دنیا میں ہزارہا تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں. 1450 سال تقریباً گزر جانے کے بعد بغیر کسی زیر زبر کے فرق کے آج بھی ہمارے ہاتھ میں اللہ کتاب موجود ہے. تو کتنا بڑا معجزہ ہے یہ. اللہ کہتا ہے جب میری کتاب آ جائے, آ جانے کے بعد بھی, گھروں میں ہونے کے باوجود بھی, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي, میری اس کتاب سے منہ موڑے گا. ذکری کے بہت سارے معنی اور مفہوم ہے. یہاں پر بالخصوص اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کی طرف اشارہ کر رہا ہے. کچھ جگہ پہ اللہ نے ذکر نماز کو بھی کہا, کچھ جگہ پہ اللہ نے ذکر عبادت اور اس کی یاد کو کہا. یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنی آسمانی کتابوں کی طرف اشارہ کر کے, بالخصوص قرآن کی طرف اشارہ کر کے اللہ کہتا ہے کہ جو کوئی میری کتاب سے منہ موڑے گا, اس کو پڑھے گا نہیں, سمجھے گا نہیں, کیا ہوگا؟ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا. دنیا کی بات کر رہا ہوں میں, دنیا زیادہ سمجھ میں آتی ہے, دنیا زیادہ سمجھ میں آتی ہے, دنیا ہی کی بات کر رہا ہوں, کوئی حرج نہیں ہے. اگر انسان دین کو سمجھے وقتی طور پر اس نیت سے کہ چلو میری دنیا تو بن جائے, کوئی حرج نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق دے رہا ہے دنیا سنوارنے کے لیے, تو وہی اللہ اس بات کی توفیق دے گا کہ آخرت سنوارنے کے لیے توفیق دے گا. آگے تو بڑھو, خالی سوئمنگ پول کے باہر بیٹھ کے تیرنا کیسا اس کے فارمولے اور اس کے ڈسکشن کریں گے نا تو کچھ حاصل نہیں ہونے والا. جس نیت سے شروع کرتے شروع تو کرو. اللہ نے کافروں کو قرآن پڑھنے کی توفیق دی اس نیت کے ساتھ, اس میں کیا غلطیاں ہیں اللہ نے ان کو ہدایت دے دیا. نیت صحیح تھی, ان کی نیت صحیح تھی, پھر بھی اللہ نے ان کو ہدایت دیا. اب پھر مسلمانوں کو کیوں نہیں دے سکتا اگر اس نیت سے قرآن کو پڑھے کہ میں میری زندگی سنواروں گا, بس کیوں نہیں دے سکتا اللہ تعالیٰ ہدایت؟ ضرور دے گا. اصل ہے کرنا کچھ, ہم کرتے کراتے کچھ نہیں. باتیں زیادہ ہوتی ہیں ہمارے پاس, دوسروں کی رہبری زیادہ ہوتی ہے, انگلیاں زیادہ بتاتے, ہم بھول جاتے کہ 3 انگلیاں خود کی طرف اشارہ کر رہی ہیں. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي, لہذا جو کوئی میری کتاب سے, میرے ہدایت نامے سے منہ موڑے گا, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا, میں اس کی دنیا کی زندگی تنگ کر دوں گا. یہ ترجمہ میرا نہیں ہے,
پورے قرآن مجید میں 6666 آیتوں میں صرف ایک جگہ پر یہ لفظ استعمال ہوا، ظن کا، ضاد نون کاف الف، ظن کا. اس کا ایگزیکٹ میننگ اگر عربی ٹو انگلش ڈکشنری اگر ہم دیکھیں گے، انگلش کیوں کہہ رہا ہوں کیونکہ جلدی سمجھ میں آنے والا ہے، عربی ٹو انگلش ڈکشنری اگر دیکھیں گے تو ظن کا کے معنی ہے ٹینشن کے. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ظن کا، میں اس کی دنیا کی زندگی ٹینشن والی بنا دوں گا. اب ہم کس عنوان کے تحت بات کر رہے ہیں؟ پرسکون زندگی کے راز. ہم کو سکون چاہیے، مطلب ٹینشن نہیں چاہیے. ٹینشن نہیں چاہیے تو اللہ کی کتاب کو پڑھنا ہوگا، سمجھنا ہوگا. نہیں پڑھیں گے تو بچنے والے نہیں ہیں. بعض کام دنیا میں ایسے ہوتے ہیں، کرے تو فائدہ، نہیں کرے تو نقصان نہیں ہے نا. مگر قرآن ایسا نہیں ہے کہ کرے تو فائدہ ہے، نہیں کرے تو نقصان بھی ہے. بچنے والے نہیں ہیں. نہیں کرے تو اللہ تعالیٰ زندگی کو ٹینشن والی بنا دے گا، تنگ کر دے گا، مصیبتوں اور پریشانی والی زندگی بنا دے گا اللہ تبارک تعالیٰ. وَنَحْشُرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَا. آپ پڑھ رہے، دنیا کا فائدہ ہے، آخرت کا تو ہوگا ہی ہوگا. نہیں پڑھ رہے تو دنیا میں کیا نقصان ہے؟ دنیا کی زندگی تنگ، معیشت تنگ، پیسہ پانی کم، رزق کم، اولاد کم، سب کچھ کم 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 کم. آخرت کا نقصان کیا ہے؟ وَنَحْشُرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَا. میں انہیں آخرت میں اندھا اٹھاؤں گا. کیسے اٹھاؤں گا؟ اندھا اٹھاؤں گا. قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي عَمَا. بندہ کہے گا اے میرے رب تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا، جبکہ میں تو آنکھوں والا تھا، دنیا میں سب کچھ دیکھا کرتا تھا، ہر کام کیا کرتا تھا، تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا. میں تو آنکھوں والا تھا. آگے اللہ کہتا ہے قَالَ كَذَلِكَ تَتْلُو آیَاتُنَا. اے میرے بندے جس طرح میں نے تجھے 2 آنکھیں دی تھی اسی طرح میں نے تجھے میری آیتیں دی تھی. یہاں اگر آیتوں سے مراد اگر 2 چیزیں لی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. ایک ہے کتاب اللہ، دوسرے سنت رسول اللہ. جس طرح اللہ نے 2 آنکھیں دی ہے اسی طرح 2 چیزیں بھی اللہ نے دی ہے، کتاب اللہ، دوسرے سنت رسول اللہ. دونوں میں سے کسی ایک چیز کو بھی نظر انداز کرنا اندھے پن کی علامت ہے. دونوں کو نظر انداز کرنا 100% اندھا پن ہے. اللہ کہتا ہے کہ جس طرح تم نے میری آیتوں کو نظر انداز کیا، پڑھا نہیں، سمجھا نہیں، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ. آج میں بھی تمہیں بھول جاتا ہوں، چاہے تم اندھے ہو، چاہے تم لنگڑے ہو، چاہے تم لولے ہو. قیامت کے دن جہاں پر آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک سب کے سب موجود ہوں گے، ہر چیز کا تماشا بنا ہوگا، وہاں پر اس طرح کی ذلت اور رسوائی ہوگی کہ انسان اندھا ہوگا، کوئی چیز دیکھ نہیں سکے گا، اندھا اٹھایا جائے گا. سورہ طٰہٰ 120 کا آیت نمبر 123 سے لے کر 126 میں ہمیں پرسکون زندگی کا راز ایک معلوم ہوا کہ اللہ کی کتاب کو پڑھنا اشد ضروری، لازمی ہے اپنی مادری زبان میں. اپنی مادری زبان میں، اردو میں، ہندی میں، انگلش میں، مراٹھی میں، کنڑ میں، گجراتی میں، ملیالم میں، آسامی میں، راجستھانی میں، جو زبان آتی ہے اس زبان میں پڑھیں. اللہ تبارک تعالیٰ زندگی میں سکون لائے گا، بدبختی کو دور کرے گا، برکتی زندگی بن جائے گی. آئیے آگے بڑھتے ہیں دوسرے راز کی طرف، پرسکون زندگی کا دوسرا راز. اس سے پہلے کہ جو 2 بیان ہو چکے اس میں بھی چند رازوں پر کچھ جھلکیاں آ چکی ہیں. دوسرا راز بہت اہم ہے، سمجھ میں آتا نہیں ہے لیکن ضروری ہے سمجھنا. وہ ہے ذرائعوں پر بھروسہ کرنا. آپ دیکھ رہے 2-3 دن سے بار بار اس بات پر زور دے رہا ہوں، اور معلوم ہے کہ کسی پر 20% فرق پڑتا ہے، کسی پر 30%، کسی پر 50%، کسی پر میکسیمم 70%، اس سے زیادہ نہیں ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ انسان فطری طور پر چمتکار کی امید کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے. فطری ہے یہ. ہر وقت یہ اپنی زندگی میں چاہتا ہے کہ کرے کرائے کچھ نہیں، انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام لکھا لینا. وہ چاہتا ہے کہ کچھ نہیں کرے تو بھی زندگی مال و دولت آنا، کچھ نہیں کرے تو دھندا پانی چلنا. عام طور پر انسان کی فطرت بنی ہوئی ہے. اس لیے کہہ رہا ہوں ذرائعوں پر بھروسہ کرنا یہ زندگی میں سکون لے کر آتا ہے. ذرائعوں پر بھروسہ کیسے؟ آپ کے سامنے کوئی مشکل درپیش ہو، کوئی معاملہ ہو، تو اس کے لیے بیسٹ پاسبل ویز، بیسٹ پاسبل کیا کہتے ہیں راستے جو ہو سکتے ان کو اپنانا لازم ہے، اس یقین کے ساتھ کہ یہ راستے اپناؤں گا تو ایسا ہی رزلٹ نکلے گا، ایسا ہی رزلٹ. یقین کیجیے آپ. اگر آپ ذرائعوں پر یقین نہیں کریں گے، قسم اللہ کی، اللہ آپ کی مدد نہیں کرے گا.
جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ سے ہجرت کرنے کے لیے نکلے مدینہ کی راہ پہ تو راستہ بدل دیا. یقین تھا کہ اگر ہم مدینہ کی طرف جانے کے بجائے اس کے متوازی سمت میں جائیں گے تو لوگ ضرور اس سے غلط فہمی میں آئیں گے. کتنا یقین تھا بہت زیادہ یقین تھا. غار میں چھپے اس لیے کیونکہ چھپنے کی جگہ میں چھپا جائے تو انسان چھپ جاتا ہے نا. چھپنے کی جگہ میں چھپا جائے تو انسان چھپ جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ذریعے پر اتنا بھروسہ تھا کہ اللہ نے اسی بھروسے کو قائم رکھتے ہوئے غیبی تائید بھی کی کہ مکڑی نے جالا بنا دیا. چھپنے کی جگہ تھی تبھی تو مکڑی نے جالا بنایا, ورنہ اللہ پر توکل اور بھروسہ کرتے اللہ کی ذات بچانے والی ہے اور نیرے ننگے آسمان کے نیچے کھڑے ہو جاتے تو مکڑی جالا کہاں بناتی. ذرائع پر بھروسہ کرنا. دلیل وہی سنن ترمذی کی حدیث جو ہم پچھلے 2 دن سے ہم سنتے آ رہے ہیں, حدیث نمبر 2344, اور سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث 4164. حدیث کے راوی جلیل القدر صحابی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو انکم کنتم توکلون علی اللہ حق توکلہ, اے لوگو اگر تم اللہ پر اس طرح توکل کرو, اس طرح بھروسہ کرو جس طرح اس پر بھروسہ کرنے کا حق ہے, لرزقتم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا. اللہ تبارک تعالیٰ بھی تمہیں اسی طرح روزی دے گا جس طرح پرندوں کو روزی دیتا ہے کہ وہ بھوکے پیٹ اپنے گھر سے نکلتے ہیں اور شام میں جب واپس پلٹ کر آتے ہیں تو ان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے. اس میں ذرائع پر بھروسہ کرنے کا کیا ہے, کہاں ہے؟ اس میں تو اللہ پر بھروسہ کرنے کے بارے میں ہے, ذرائعوں کے بارے میں کہاں ہے؟ اللہ پر بھروسہ کرنے مل رہا ہے کہ اگر تم اللہ پر اس طرح بھروسہ کرو جس طرح پرندے اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسی طرح رزق دے گا جس طرح پرندوں کو رزق دے رہا ہے. تو توکل کا ذکر ہے, ذرائع کا ذکر کا ہے. توکل کا ذکر اس لیے ہے کیونکہ توکل بغیر ذرائع کے پورا نہیں ہوتا. توکل بغیر ذرائع کے, بغیر ذریعوں پر توکل کیے توکل علی اللہ کا کوئی معنی مفہوم نہیں ہے. اس حدیث میں توکل کہاں ہے؟ توکل یہ ہے کہ پرندے جب اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو خالی پیٹ نکلتے ہیں. بھائی کم سے کم نکلتے تو ہیں گھر سے. ان کا یہ نکلنا اس یقین کے ساتھ کہ گھر کے باہر نکلیں گے تو ہی دانا چگ سکیں گے, یہ ذریعہ ہے. اس ذریعے کا استعمال کرنا اور جنگلوں بیابانوں میں بھٹکنا, اناج کی اور دانوں کی تلاش میں, غذا کی تلاش میں, رزق کی تلاش میں بھٹکنا, یہ ذریعہ ہے. اس پر پرندوں کو اتنا زیادہ بھروسہ کہ اگر ہم باہر نہیں نکلیں گے تو ہمارا پیٹ نہیں بھرنے والا. اللہ کی ذات پر بھی توکل ہے ان کو, لیکن اس سے پہلے کس پر توکل اور بھروسہ ہے؟ ذرائع پر. گویا کہ دنیا اعتبار سے جتنے ذرائع ہیں انسان ان ذرائع کو استعمال کرے پھر اللہ کی ذات پر توکل کرے تو اللہ تبارک تعالیٰ ان ذرائعوں میں برکت عطا کرتا ہے, ان ذرائعوں کو نتیجہ خیز بناتا ہے. یہ جو ذرائع پر بھروسہ کرنا ہے اس پر کافی بولا جانا چاہیے تاکہ تھوڑا تھوڑا کر کے باتیں ذہن میں اترتی جائے. یاد رکھیے ذرائعوں کو ماننا بہت ضروری ہے. ذرائعوں کے خلاف جانا عقیدے کا بگاڑ ہے اور ہو سکتا ہے ایک وقت آنے پر انسان شرک میں مبتلا ہو جائے. جیسا کہ بارہا میں کہتا ہوں کہ ایک مرتبہ ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ ایک بہت ہی نیک لوگوں کی جماعت جا رہی تھی, کسی مشکل میں آ گئی, اب ان کے پاس کچھ تھا نہیں تو انہوں نے کیا کیا, ان کے پاس جو سواری تھی جو پیٹرول پہ چلتی تھی, تو کامن سینس کی بات ہے پیٹرول پہ ہی چلے گی. اب پیٹرول نہیں تھا تو اللہ کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا کیے اور بڑے کیا کہتے وہ ڈبے میں سے پانی ڈال دیا اور بسم اللہ بولے تو گاڑی چل گئی. یہ ذرائعوں کا انکار ہے. اگر گاڑی پیٹرول سے چلتی ہے تو پیٹرول سے ہی چلے گی قیامت تک, جب تک کہ پانی سے چلنے والا انجن نہ ایجاد کیا جائے. کیا ابھی تک کسی نے ایجاد نہیں ہے. ابھی ہمارے سامنے جو چیز موجود ہے وہ ہے پیٹرول سے چلنے والی. اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ پانی سے بھی بسم اللہ بول کر کرنے سے پانی پیٹرول بن جاتا, اس کے عقیدے کا بگاڑ پیدا ہو گیا. اس نے ذریعوں پر ویسا توکل نہیں کیا جیسا اللہ اس کے رسول نے چاہا ہے. اس نے ذریعوں کا انکار کر دیا. ذریعوں کا انکار کرنا انسان کو شرک کی طرف لے جاتا ہے.
آئیے آگے بڑھتے تیسرے راز کی طرف، پرسکون زندگی کا تیسرا راز، جتنا بہترین انداز سے ممکن ہو عمل کرے۔ تیسرا راز کیا ہے؟ ہاں، بات دینی کر رہا ہوں، قرآن مجید اور احادیث کی روشنی سے کر رہا ہوں، مگر یہ کہہ رہا ہوں کہ جتنا بیسٹ پاسبل ہو سکتا ہے عمل کرے۔ عمل سے مراد کیا ہے؟ جس چیز کی جیسی ضرورت ہے ویسا عمل کرے۔ یہ جو اصول ہے یہ دنیاوی اعتبار سے بھی کام آتا ہے اور دینی اعتبار سے بھی کام آتا ہے۔ دنیا اعتبار سے یہ ہے کہ اگر آپ کو مارکیٹ سے جا کر اپنے گھر کے لیے ترکاری خرید کر لانا ہے، چھوٹا سا مقصد ہے نا، اس کے لیے بیسٹ پاسبل ویز، جتنا بہترین انداز سے ہو سکتا ہے، ممکن راستے وہ اختیار کرے اور ترکاری گاڑی تک جائے اور ترکاری خرید کر لائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے گھر تک ترکاری پہنچائے گا۔ کرنے دھرنے والی ذات تو اللہ کی ہے، لیکن جتنا بیسٹ پاسبل ہو سکتا ہے اتنا عمل کریں دنیا اعتبار سے بھی۔ جیسے مثال کے طور پر ایک نوجوان ہے 7ویں میں، وہ سوچ رہا ہے کہ میں کلکٹر بنوں گا۔ کیا بنوں گا؟ ACP بنوں گا، یا کیا کہتے ہیں کمشنر بنوں گا۔ اس کو چاہیے کہ بیسٹ پاسبل ویز، بہترین انداز میں ممکن جو راستے ان کو اختیار کرے، تو تب جا کے وہ کلکٹر یا کمشنر بن سکتا ہے۔ ایسا کہ ایک مثال ابھی حال ہی میں واٹس ایپ اور فیس بک پر ایک ویڈیو چل رہی تھی، الحمدللہ ایک مسلم نوجوان، شاید کچھ 6 7ویں میں، اس کو ایک جھٹکا سا لگا کہ آفیسر لوگ رشوت لیتے ہیں اور میرے باپ سے رشوت مانگی، اب میں آفیسر بنوں گا۔ جو جنون جو چھا گیا، تو جتنے بیسٹ پاسبل ویز ہو سکتے ہیں، بہترین انداز کے ممکن ذرائع ہو سکتے ہیں، ان سب کا اختیار اس نے ان سب کو اختیار کیا اور عمل کرتا گیا، پڑھتا گیا، حالانکہ دین کا کوئی زیادہ شعور نہیں ہے اس کو۔ آج سب سے کم عمر کا مسلم کیا بنا صاحب؟ کلکٹر بنا، IAS آفیسر بنا، حالانکہ دین کا کوئی علم نہیں ہے۔ تو یہ اصول دنیا کے لیے بھی اور دین کے لیے بھی ہے۔ دین کے لیے کیسے ہے اصول؟ اللہ نے 5 وقت کی نماز فرض کیا ہے نا، تو ٹینشن میں مت رہو، ارے 5 وقت کی نماز میں کیسا پڑھوں گا، ٹینشن میں مت رہو، جتنا اللہ نے توفیق دیا اتنا تو کرو۔ اچھا نہیں پڑھ پا رہے 5 وقت، ایک وقت کی تو پڑھ کے بتاؤ۔ جو ایک وقت نہیں پڑھ سکتا اللہ اس کو دوسرے وقت کی توفیق دیں گا۔ ارے جان دو یار 5 وقت نہیں ہوتا تو ایک کائے کو پڑھنے کا، تو اللہ دوسری بھی توفیق نہیں دیں گا۔ ایک قدم آگے بڑھو، اللہ دوسری کی توفیق دیتا۔ حدیث و توفیق جو بخاری مسلم میں آتی ہے، آپ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے میرے بندے اگر تو میری طرف ایک بالش آئے تو میں تیری طرف ایک ہاتھ آتا ہوں، اگر تو میری طرف چل کر آئے تو میں تیری طرف دوڑ کر آتا ہوں، اگر تو کچھ بھی تھوڑا کرے گا تو اس میں اور زیادہ کرنے کی توفیق دوں گا۔ تو دینی اعتبار سے دنیا اعتبار سے دونوں کے لیے اصول کامن ہے، کیا؟ کچھ تو بھی کرو، اللہ کچھ تو بھی کرنے کی توفیق دے گا، آگے بڑھنے کی توفیق دے گا۔ تو جتنا بہترین انداز سے ممکن ہو اتنا ایکشن لیں، عمل کریں، دینی اعتبار سے بھی دنیا اعتبار سے بھی۔ 5 وقت کی نمازیں پڑھنا شروع کر دی، سال بھر کے، سال میں سے 1 مہینے کے روزے آتے، فرض روزے، ان کو رکھنے کی کوشش کریں، رکھیں، نہیں ہوگا نہیں، ٹھیک ہے، بشریت کے تقاضے کے تحت اتار چڑھا ہو سکتے ہیں، حالات اچھے اور برے ہو سکتے ہیں، کبھی سستی آئے گی، کبھی کاہلی آئے گی، کبھی جوش آئے گا، یہ سب ہوگا، مگر چھوڑنا نہیں، چھوڑنا نہیں۔ چھوڑنے سے کیا ہوتا؟ انسان دور دور جاتا۔ دلیل دیکھ لیتے ہیں، دلیل صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6596، 6596، بہت ہی پیاری حدیث، دل کو چھونے والی حدیث۔ جب بھی میں بولتا دل کو چھونے والی تو سمجھو میرے دل کو تو چھو گئی رہی تھی، اب آپ کے دل کو چھوتی نہیں چھوتی، اب آپ اپنا دل کھول کے بیٹھو، چھوتی کا نہیں چھوتی۔ صحیح بخاری کی حدیث، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ اس حدیث کرائی، وہ کہتے ہیں قال رجل یا رسول اللہ ایعرف اہل الجنہ من اہل النار؟ قال نعم، ایک شخص نے پوچھا اے اللہ کے رسول، کیا جنتی لوگ اور جہنمی لوگ پہلے ہی سے پہچان لیے گئے ہیں، طے کر دیے گئے ہیں؟ دنیا ابھی چل رہی ہے، آپ سلم ابھی ہیں، زندہ ہیں، صحابہ ابھی دربار رسالت سے تربیت اور ٹریننگ حاصل کر رہے ہیں، اور ایک شخص آپ سے
پوچھتا ہے کہ اللہ کے رسول کیا کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا طے ہو چکا ہے؟ آپ نے کہا ہاں آلریڈی ڈیسائیڈڈ. اب جتنے لوگ بیٹھے ہیں نا بولنے والے کو پکڑ کے ڈیسائیڈ ہے آلریڈی کہ کون کہاں جائے گا, ڈیسائیڈ ہے. اب کیا سوال آ رہا ہے ذہن میں؟ ظاہر سی بات ہے وہی آئے گا جو آگے حدیث میں ہے. آگے حدیث میں اس شخص نے کہا لما یعمل العاملون, اللہ کے رسول پھر عمل کائے کو کرنے کا آلریڈی ڈیسائیڈ ہے تو گھر بار چھوڑ کے یہاں پر آ کر بیان سننے کے لیے وقت نکالنا, اپنی نیند کی قربانی دینا, یہ سب کیوں؟ صبح صبح فجر میں سردی کے دنوں میں اٹھ کے فجر پڑھنا اور چلچلاتی دھوپ میں ظہر کے لیے مسجد تک جانا, یہ سب تکلیفیں کیوں؟ اگر میں جنتی ہوں تو دنیا میں بھی عیش کروں گا, مرنے کے بعد تو جنت ہے ہی. اور اگر ہے نا شیطانی لاجک بھی لگانا پڑتا, اور اگر جہنمی ہوں تو یہاں تو عیش کرنے دو, وہاں کا بعد میں دیکھیں گے. استغفر اللہ. فلیما یعمل العاملون, پھر عمل کرنے والے عمل کیوں کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا ہی بہترین جواب دیا. قیامت تک میں کہتا ہوں بڑے سے بڑا دانشور اگر پیدا ہو جائے ایسی سوچ والا جملہ نہیں بول سکتا ہے وہ, الا یہ کہ اس پر وہی نازل ہو. اور اب قیامت تک وہی آنے والی نہیں ہے کسی پر, کیونکہ انبیاء کا سلسلہ ختم ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کل یعمل لما خلق له, غور سے سنیں, ہر ایک کے لیے یہ تیر ہے دل کے پار ہونے والا. کل یعمل لما خلق له او لما یسر له, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہر شخص عمل کر رہا ہے وہی جس کے لیے پیدا کیا گیا ہے, یا ہر شخص کے لیے وہ عمل آسان کر دیا گیا ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آج الحمدللہ آج یہاں آ کر بیٹھے ہیں تو اتنا تو کم سے کم اپنی خود کی پیٹھ تھپ تھپاؤ اور یہ سمجھو کہ چلو شاید اللہ نے نیکی کرنے کے لیے پیدا کیا, تبھی تو توفیق ملی آج آ کر بیٹھا. اگر آپ نماز کو جا رہے ہیں تو تھوڑا سا خوش ہو جائیے کہ اللہ نے توفیق دیا میں نماز پڑھ رہا ہوں, کیونکہ ہر انسان کے لیے وہ عمل آسان کر دیا جاتا ہے جس کے لیے پیدا کیا گیا ہے. معلوم ہوا کہ چور اگر زندگی بھر چوری کرتا رہے تو چوری کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے. زانی اگر زندگی بھر زنا کرتا رہے تو زنا کرنے کے لیے پیدا کیا ہے, اس کے لیے بڑا آسان ہے, اس کے لیے بڑا آسان ہے. ورنہ متقی پرہیزگاروں کے لیے ساری راہیں ہموار اور آسان ہونے کے باوجود بھی زنا کرنا مشکل ہے. کیوں؟ وہ اس کے لیے پیدا نہیں کیے گئے ہیں. اسی طرح دنیاوی معاملات میں بھی کیا ہے ہمارا اصول, کیا ہے راز, کیا ہے؟ جتنا بہترین انداز سے ہو سکتا ہے آپ کریں. دنیا اعتبار سے بھی آپ اگر دھندا کھولنا چاہتے ہیں, بزنس کھولنا چاہتے ہیں, پڑھائی کرنا چاہتے ہیں, آپ سے استطاعت پر جتنا ہو سکتا ہے آپ کرو اور باقی چھوڑ دو اللہ کے حوالے. اگر آپ کو آسانی ہوتی جا رہی ہے تو الحمدللہ خوش ہو جاؤ کہ چلو جو میں چاہ رہا ہوں اسی معاملے میں آسانی بھی ہو رہی ہے, دنیا اعتبار سے بھی اور دینی اعتبار سے بھی. اگر آپ کو دین کے معاملے میں آپ کو زبردستی پکڑ پکڑ کر خود کو دینی راہ پر لے کر آنا پڑ رہا ہے تو متنبہ ہو جاؤ کہ آپ جنت والے راہ کی طرف نہیں جا رہے, جہنم والے راہ کی طرف جا رہے ہیں. یہ اشارہ ہے تاکہ انسان متنبہ ہو جائے. رہی بات تقدیر غالب آنے کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا ہوتا ہے بسا اوقات کہ ایک شخص زندگی بھر گناہ کرتا رہتا ہے, آخر میں اس کی تقدیر اس پر غالب آتی ہے, ایسا کوئی عمل کر گزرتا ہے کہ وہ جنت میں چلا جاتا ہے. ایک شخص زندگی بھر نیکیاں کرتا رہتا ہے, ایسا کوئی عمل غالب آ جاتا ہے اس پر کہ وہ جہنم میں چلا جاتا ہے. فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. لیکن یہ حدیث سے جو بتایا گیا یہ ہمیں غیب کا علم نہیں دیا گیا. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوگا, ہمیں پتہ ہی نہیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہوگا. تو جب پتہ ہی نہیں ہے تو ہمیں وہ کرنا چاہیے جو ہمارے ہاتھ میں ہے. ہمارے ہاتھ میں کیا ہے؟ استطاعت بھر, مقدور بھر کوشش, بس اتنا ہی ہمارے ہاتھ میں ہے. اگر دنیا اعتبار سے سکون چاہتے ہیں اپنے ہاتھ میں جتنا ہے اتنا کرو اور اللہ کے حوالے چھوڑو اور مطمئن ہو جاؤ, انشاءاللہ زندگی میں سکون رہے گا. زندگی میں ٹینشن کیوں آتا ہے؟ اس لیے آتا ہے کہ انسان کرتا ہے اپنی استطاعت پر, مگر افسوس اس بات پر کرتا رہتا ہے یار اس سے زیادہ کرتا تو اچھا رہتا تھا, اس سے زیادہ اگر فلاں سے ملتا تو اچھا رہتا تھا, فلاں ذریعہ اختیار کرتا تو اچھا رہتا. تو جو کام نہیں کیا اس کا ٹینشن لیتا رہتا, زندگی سے سکون ختم ہو جاتا. آئیے آگے بڑھتے. چوتھا پرسکون زندگی کا راز بڑا اہم ہے, بڑی خطرناک بیماری ہے, ہر شخص میں پائی بھی جاتی ہے. وہ ہے جلد بازی سے پرہیز کرو بھائیو.
جلد بازی سکون اور اطمینان سے کرو. بھاگ بھاگ کر بھی جائیں گے تو خوشیاں دبوچ نہیں سکتے, اور بھاگ بھاگ کر جائیں گے تو مصیبت سے بچ نہیں سکتے. جتنا اللہ نے لکھا ہے اتنی خوشیاں مل کر رہیں گی, جتنا اللہ نے لکھ رکھا ہے اتنی مصیبت آ کر رہیں گی. تو جلد بازی کس بات کی؟ جو بھی کام کرنا ہے سکون اطمینان سے دماغ کو ٹھنڈا رکھ کے کرو. نہیں ہوا بس نہیں ہوگا, چھوڑ دو. ہوگا الحمدللہ, ہوگا تو اللہ کی طرف سے ہوگا, میری کیا اوقات ہے. دماغ کو ٹھنڈا رکھو, جلد بازی سے پرہیز کرو. دیکھیے دلیل سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 کی آیت نمبر 37 میں اللہ کہتا ہے خلق الانسان من عجل. ویسے تو انسان فطری طور پر عجلت باز پیدا کیا گیا ہے, جلد بازی انسان میں پائی جاتی ہے عام طور پر, لیکن اس کا جواب بھی اللہ نے دیا سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 کی آیت نمبر 11 کے اندر وَيَدْعُو الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا. کہ انسان یہ جو جلد بازی فطرت تو ہے, لیکن چاہتا ہے تو اس کو کنٹرول بھی کر سکتا ہے. جس طرح غصہ انسان کی فطرت میں موجود ہے, لیکن کنٹرول کرنا چاہے تو کنٹرول کر سکتا ہے نا. اسی طرح عجلت اور جلد بازی انسان کی فطرت میں ہے, مگر چاہے تو کنٹرول کر سکتا ہے. اللہ نے بتایا وَيَدْعُو الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ. انسان برائی کا جلدی خواہاں اور خواہش مند ہوتا ہے بھلائی کے مقابلے میں. آپ دیکھے ہوں گے کہ ایک میں مثال دے رہا ہوں ایک ایجوکیشن سے جڑی ہوئی. ایک اسٹوڈنٹ, ایک طالب علم, وہ چاہتا ہے کہ 12ویں 12th سائنس میں اس کو 90% آئے. خوب دعائیں کر رہا ہے, خوب دعائیں کر رہا ہے, اچھی بات ہے دعائیں کر رہا ہے, مگر اتنا جلدی کرتا ہے کہ اس کو بولتا اللہ اسی سال دے, ابھی دے, دیکھ کر رہے, نہیں دیا تو میری زندگی برباد ہو جائے گی, نہیں دیا تو میں انجینئر نہیں بن سکتا, نہیں دیا تو میں MBBS نہیں کر سکتا. اللہ پر دباؤ ڈالتا ہے, جلد بازی دکھاتا ہے. جیسا کہ میں نے کل سنن ترمذی کی حدیث میں نے سنائی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی دعا قبول ہی نہیں کرتا جو دعا میں جلدی کرتا ہے. تو وہ طالب علم جلدی کرتا ہے تو کیا ہو گیا, اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرتا, جتنے پرسنٹیج ملنا ہے وہ پرسنٹیج نہیں ملتا. گویا کہ خود کا نقصان ہوا. جلد بازی کیوں؟ اللہ سے مانگنا ہے مانگو, اللہ 90% دے. دینا نہیں دینا کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں, اللہ کے حوالے کر دے. اب کیا ہوتا ہے, جلد بازی کرنے سے نقصان ہو گیا. اگر جلد بازی نہ کرتا ہے اور کہتا اللہ دے, بس دے, حق سے مانگو, کیا ہو گیا, اس سال اس کا 60% آ گیا. اس نے بولا نہیں میرے کو تو MBBS کرنا ہی ہے. مقصد جب ایک بار ذہن میں رکھ لیے اس کی طرف آگے بڑھنا ہی ہے, اس کے لیے اب چیزیں رکاوٹ پیدا نہیں کر سکتی. اس نے کہا سیکنڈ اٹمپٹ کروں گا میں. دوسرے سال پھر ایگزام دیا, پھر اللہ سے مطمئن ہو کر دعا کیا, اللہ نے 90% لے کے آ گیا. دیر ہی صحیح, ملا تو صحیح, ملا تو صحیح. جلد بازی کرنے سے انسان اپنے لیے صرف شر لیتا ہے, شر. اس کی مثال یہ بھی ہے کہ لوگ بیمار ہوتے ہیں, عجیب و غریب بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں, تو بیماریوں سے, درد اور تکلیفوں سے نجات پانے کے لیے جلد بازی کرتے ہیں. تو ایسے ایسے بابا لوگوں کے پاس, ایسے ایسے پیروں فقیروں کے پاس جا کے سجدہ ریز ہوتے ہیں اور اپنی ذلت اور رسوائی اٹھاتے ہیں, ہزاروں کے پیسے خرچ کرتے ہیں, اچھے بھی نہیں ہوتے. یا پھر ایک ڈاکٹر کے پاس دکھاتے ہیں, وہاں سے بہت جلدی بے چین ہو جاتے ہیں, دوسرے ڈاکٹر کے پاس پہنچتے ہیں. اصل میں یہ کیا کر رہے ہیں, خود کے لیے شر اٹھا رہے ہیں, خود کے لیے نقصان اٹھا رہے ہیں خیر کے مقابلے میں. اس کے بجائے اطمینان سے کام کرتے کہ چاہے ایک ڈاکٹر کو دکھاؤ چاہے 2 ڈاکٹر کو دکھاؤ, وقت سے پہلے مجھے شفا نہیں ملنے والی ہے, یہ اطمینان ہوگا تو کیا ہوگا, انسان سکون سے کام کرے گا اور خیر ہی خیر ہوگا. جلد بازی سے پرہیز کرنے سے زندگی میں خیر ہی خیر ہوتا ہے. سورہ بنی اسرائیل سورہ 17 کی آیت نمبر 11 کے مطابق بالخیر, شیطان انسان جو ہے بری چیزوں کے, مصیبتوں کی جلدی خواہش کرتا بھلائی کے مقابلے میں. گویا کہ اگر جلد بازی نہ کرے تو اس کے لیے بھلائی اور خیر ہی ہوگا. آئیے 5ویں راز کی طرف بڑھتے ہیں, وہ ہے اللہ پر توکل. الحمدللہ اس کے تعلق سے جتنی تفصیل آپ کو سننا ہے, کل ہمارا باقاعدہ تقریباً 1 گھنٹے کا پورا بیان ہوا اللہ کی
اللہ کی ذات پر توکل کرنے کے کیا فائدے ہیں اور کس طرح زندگی میں سکون آئے گا، غالباً صرف اور صرف قرآن مجید سے 17 فائدے میں نے بیان کیے کل کے بیان میں. انشاءاللہ جن لوگوں نے اس کو نہیں سنا یوٹیوب پر اپلوڈ ہوگا تو اس کو سن سکتے ہیں. اللہ پر توکل، آج دلیلیں الگ لے کر آ رہا ہوں. اللہ پر توکل کرنے سے زندگی میں سکون آئے گا. دلیل اللہ نے کہا وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، سورہ حج سورہ نمبر 22 کی آیت نمبر 41. اللہ کہتا ہے اے بندے تیرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، جتنا کرنا ہے کر اور مجھ پر توکل کر. کیوں؟ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، ہر کام کا انجام نکالنا، رزلٹ نکالنا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. جب رزلٹ ہی اللہ کے ہاتھ میں ہے تو خود کے ہاتھ میں رزلٹ لینا خود کو رب بنانا ہوا. خود کو کیا بنانا ہوا؟ جب رزلٹ رب کے ہاتھ میں ہے تو رزلٹ نکالنے کے لیے کوششیں کرنا خود کو رب بنانا ہوا. اللہ کہتا ہے یہ کام مت کر رہے میرے بندے، رزلٹ میرے ہاتھ میں ہے. تو 1000 ذریعے 1000 کوششیں کر لے، 1000 کاوشیں تیری ہو، رزلٹ ہمیشہ میرے ہاتھ میں رہے گا. اللہ پر توکل کرنے سے رزلٹ انشاءاللہ اللہ ہمیں دے گا جس طرح ہم خواہش کرتے ہیں. دوسری دلیل بہت ہی پیاری حدیث، دل کو چھونے والی، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6313. صحیح بخاری کی حدیث 6313 6313. حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کے راوی وہ کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اوصى رجلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک شخص کو وصیت کی. میں تو چاہوں گا کہ اس حدیث کو آپ سنیں اور اپنی زندگی میں لائیں. یقین جانیے اس حدیث کو صرف ذکر کے طور پر، ذکر مطلب ہم لوگ ذکر کس کو بولتے ہیں؟ بس پڑھتے رہنے کا، سمجھنے کا کچھ بھی نہیں، اس کو ہم ذکر بولتے ہیں عام طور پر. صرف ذکر کے طور پر مت لو، اس کے معنی اور مفہوم کو دل میں اتارو. انشاءاللہ زندگی میں برکت ہی برکت ہوگی، سکون ہی سکون ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو وصیت کی اور کہا فقال اذا اردت مضجعک، کہ اے اللہ کے بندے جب تو سونے کے لیے اپنے بستر پر جائے فقل، اس طرح کہا کر. اب کہا کر بولے تو بول دینے کا خالی نہیں، سمجھ کہ تو کیا کہہ رہا ہے، کیونکہ یہ تیرا عقیدہ ہے، یہ تیرا ایمان ہے. کیا کہنا چاہیے؟ اللہم اسلمت نفسی الیک، یہ توکل علی اللہ، اللہ کی ذات پہ بھروسہ. اللہم اسلمت نفسی الیک، اے اللہ میں نے اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دیا. اب بتاؤ، کام تو دور کی بات، خود کوئی بندہ اللہ کے حوالے کر رہا ہے، اللہ تو جیسا چلائیں گا ویسا چلوں گا، میری زندگی تیرے ہاتھ میں، میری زندگی جس موڑ پر جائے گی میں اس پہ مطمئن اور خوش ہوں. میں یہ نہیں کہوں گا ایسا اگر زندگی مڑی تو ایسا کیوں مڑی، میں تو چاہتا تھا ایسا مڑے. یہ شرطیہ زندگی گزارنے سے انسان کی زندگی میں بھونچال آتا ہے، پریشانیاں بڑھتی ہیں. شرطیہ زندگی نہیں گزارنا چاہیے، مطلب ایسا کرے تو ایسا ہی ہونا چاہیے، میں ایسا چاہ رہا تو ایسا ہی ہونا چاہیے. شرطیہ زندگی بالکل نہیں گزارنا چاہیے. اللہم اسلمت نفسی الیک، اے اللہ میں نے اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دیا. وفوضت امری الیک، میں نے میرا ہر کام ہر معاملہ تیرے حوالے کر دیا. وجہت وجہی الیک، میں نے اپنا رخ تیری طرف کر لیا، میں تیری طرف متوجہ ہو گیا. دیکھیے کتنی عاجزی، کتنی انکساری ہے. بندہ بالکل نل ہو رہا ہے، زیرو پہ آ رہا ہے. گھمنڈ کہاں سے رہے گا، تکبر کہاں سے رہے گا، میں پنا کہاں سے رہے گا. صبح دکان کھولوں گا، فلاں کو فلاں دوں گا تو معاملہ سلٹے گا، فلاں سے ادھاری لوں گا تو پیسہ آئے گا، فلاں کے کیا مال پہنچاؤں گا تو نیا ادھار کھڑا ہوگا. یہ ٹینشن لے لے کہ رات بھر سونے میں بھی سوچنے کا، اٹھنے کے بعد بھی سوچنے کا، تو سکون کہاں سے آئے گا. اور ظاہر سی بات ہے اگر کچھ پلاننگ کے تحت رزلٹ آ جائے تو ظاہر سی بات ہے چنے کے جھاڑ پہ تو چڑھنا ہی ہے. پلاننگ کے تحت رزلٹ آ جائے تو انسان چنے کے جھاڑ پہ دیکھا میں نے کر لیا، دیکھا میں نے سوچا تھا تو ہو گیا، دیکھا میں نے سمجھایا تو ہو گیا. یہاں دیکھو وجہت وجہ الیک، اللہ میں نے اپنا رخ تیری طرف کر لیا، میں تیری طرف متوجہ ہو گیا. والجأت ظہری الیک، تجھ پر میں نے بھروسہ کر لیا، تجھ پر ٹیکا لگا لیا. ٹیکا کس کے اوپر؟ اللہ کی ذات پر. رغبتا ورہبتا الیک، کیا الفاظ ہے صاحب، کیا ترتیب ہے صاحب. رغبتا ورہبتا الیک، یہ سب کام کیسے کر رہے ہیں؟ کیسے کر رہے ہیں؟ ڈٹائی سے نہیں، رغبت و رہبہ، پوری رغبت اور امید کے ساتھ کہ تو ایسا کر سکتا میرے ساتھ کہ سب کچھ تیرے حوالے کر دوں تو سب کچھ تو میرا صحیح کر سکتا. یہ امید پوری ہے. وہ رہبہ، اور ڈرتا بھی ہوں کہ پتہ نہیں کیا کچھ میں نے کیا ہے تو کتنی جگہ میں نے تجھ کو ناراض کیا ہوں گا.
ڈرتا بھی ہوں تیری ذات سے کہ تو کہیں پکڑ نہ کرے اور میری چلتی اچھی بھلی زندگی کو اوندا نہ کر دے. تو کر سکتا. اللہ ڈرتا ہے کسی سے؟ اللہ کسی کی زندگی بھی، دنیا میں کوئی بھی ہو، کسی کی بھی زندگی اوندی کر سکتا ہے، نقصان دہ کر سکتا ہے. اللہ ولا یخاف عقباہا، اللہ کو بدلہ لینے کا ڈر نہیں ہے کہ کوئی اللہ سے بدلہ لیں گا. تو اے اللہ سب کچھ میں نے اپنا تیری طرف کر دیا، تیری ذات سے امید کے ساتھ اور تجھ سے ڈرتے ہوئے. لا ملجأ ولا منجأ منک الا الیک، اے اللہ کوئی جائے پناہ نہیں ہے، کوئی جائے پناہ نہیں ہے، ولا منجا، کوئی نجات کی جگہ نہیں ہے سوائے تیرے. کیا توکل، کیا بھروسہ، کیا ایمان ہے. دیکھیے اگر سونے سے پہلے اگر یہ بول کر سوئے، یہ عقیدہ رکھ کے سوئے، کیا سکون سے نیند آئے گی صاحب. سب کچھ ڈھیلا ڈالا ہلکا ہو کر سب اتار کے سو رہا. کیا اتار کے؟ پریشانیاں، ساری مصیبتیں، سارے فکرے سب اتار کے ہلکا ہو کے سو جا رہا کہ اللہ کہے جائے پناہ نہیں، کہے نجات کی جگہ نہیں سوائے تیرے. آمنت بکتابک الذی انزلت، اللہ میں ایمان لے آیا تیری کتابت جو تو نے نازل کی. اب قرآن کو پڑھے گا تو کہے گا نا ایمان لے آیا، پڑھا ہی نہیں تو ایمان کہاں سے لائے گا. کسی چیز کو ماننا ایک الگ چیز ہے، ایمان لانا ایک الگ چیز ہے. ہم اللہ کی کتاب کو، آسمانی کتاب مانتے ہیں، ایمان کیا لائے ہم نے؟ نہیں. پڑھیں گے، سمجھیں گے، اس کے احکامات کو سمجھیں گے تو ایمان لائیں گے. وہ نبی الذی ارسلت، اور میں ایمان لے آیا اس نبی پر جن کو تو نے بھیجا. وہ یا کہ اللہ پر ایمان، اس کے رسول پر ایمان، تب جا کے ایمان مکمل ہوتا ہے، انسان مسلمان رہتا ہے. فَإِن مُتَّ عَلَى الْفِطْرَةِ، آپ نے کہا اگر کوئی سونے سے پہلے یہ کہے، یہ عقیدہ رکھے، یہ سوچ رکھے، یہ دعا پڑھے اور پھر سو جائے، اگر وہ مر جائے تو فطرت پر مرے گا، مطلب اسلام پر مرے گا. کیوں؟ کیونکہ جب ماں کے پیٹ سے جب پیدا ہوا تھا تو کون سی فکر اور کون سا ٹینشن لے کر پیدا ہوا تھا؟ بتاؤ. ماں کے پیٹ سے جب پیدا ہوا تھا تو کون سا دکان دھندے کا، کاروبار کا، جاب کا ٹینشن لے کر پیدا ہوا تھا؟ سب کچھ خالی تھا، پیدا ہوا تھا نا. جب یہ دعا پڑھ کے سوئے گا تو خالی ہوگا، اور اگر مر جائے گا تو ویسے ہی مرے گا جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کے مرا، مطلب گناہوں سے پاک نہیں، پوری طرح خالی ہو کر فطرت پر، اسلام پر مرے گا. 5 میں نے اصول اور ضابطے اور راز پرسکون زندگی بتلائے. آخری 3 راز ہیں، وہ بھی آپ کے آگے مختصر طور پر رکھتا ہوں، کیونکہ ابھی جو چھٹا جو راز پرسکون زندگی کا آپ کے آگے رکھنے جا رہا ہوں انشاءاللہ اس پہ کافی تفصیل کے ساتھ کل ہوگا. کل جو بیان ہے وہ ہے تقدیر کا تصور فائدہ مند ہے یا نقصان دہ. چھٹا جو راز ہے وہ ہے تقدیر پر بھروسہ رکھو. تقدیر پر بھروسہ سے کیا مراد ہے؟ میں کچھ بھی کر لوں ہمیشہ میری تقدیر مجھ پر غالب آئے گی. میں لاکھ کوششیں، لاکھ کاوشیں، لاکھ پلاننگ کر لوں، پوری دنیا کی کیوں نہ مدد لے لوں، ایک سے ایک بڑے بڑے لوگوں کی اگر مدد لے لوں تب بھی میری تقدیر مجھ پر غالب آئے گی. تقدیر پر بھروسہ رکھنا بڑی زبردست آیت سورہ حدید سورہ نمبر 57 کی آیت نمبر 22 اور 23. اللہ کہتا ہے ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل، الا فی کتاب. اللہ نے کہا کہ جو کوئی مصیبت آتی ہے پوری زمین پر یا پھر تمہاری جان پر، دیکھیے اللہ تعالیٰ دونوں باتیں بیان کر رہے ہیں. پوری زمین پر اگر کوئی مصیبت آتی ہے یا تمہاری جان پر اگر کوئی مصیبت آتی ہے، دونوں قسم کی باتیں ہو گئی. دونوں قسم کے کیٹیگری کے لوگوں کو اس میں بیان کیا گیا. ایک وہ جو سوشل ایکٹیویٹی کرتے رہتے ہیں، لوگوں کی خدمت کرتے رہتے ہیں، ان کا بھی ذکر ہو گیا. جو سیلفش ہے ان کا بھی ذکر ہو گیا. میں خوش تو سب خوش. لوگ بولتے بھائی میں تکلیف میں رہا تو رہا، لوگ خوش رہنا. اللہ نے دونوں باتیں بیان کر دیا. زمین میں اگر مصیبت آ رہی ہے یا تمہاری جان پہ اگر مصیبت آ رہی ہے، یہ دونوں چیزیں کتابیں لکھی جا چکی ہے پہلے ہی سے، آلریڈی ریٹن من قبل ان نبرہا، اس سے قبل کہ یہ واقعہ ہو جائے. واقعہ ہونے سے پہلے اللہ نے کتاب میں لکھ دیا ان ذالک علی اللہ یسیر. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے لیے کام آسان ہے. جو ہونے والا ہے اللہ نے پہلے ہی سے لوح محفوظ میں تقدیر کی کتاب میں اللہ نے لکھ دیا کہ کیا کچھ ہونے والا ہے. اسی لیے تقدیر اللہ کا علم ہے. تقدیر کیا ہے؟ اللہ کا علم ہے. اللہ جو جو جانتا تھا اللہ نے سب لکھ دیا، اور اللہ جو جانتا تھا وہ اندازہ نہیں ہے، وہ پرفیکشن ہے.
آیت نمبر 23 میں اللہ نے کہا میں نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ تمہارے ساتھ کیا کچھ ہونے والا ہے، کتنی مصیبتیں آنے والی ہے، پہلے سے میں نے لکھ دیا ہے. کیوں لکھ دیا؟ اور ویسا ہی ہوگا بھی. کیوں؟ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، اس لیے تاکہ اگر تم سے کوئی چیز چھوٹ جائے، کھو جائے تو افسوس نہ کرو. ارے یار ایسا کرتا تو کتنا اچھا ہوتا، ویسا کرتا کتنا اچھا ہوتا. افسوس نہ کرو، اس لیے میں نے تقدیر لکھا ہے. تقدیر کا مقصد کیا ہے؟ ہمارے میں افسوس نہیں رہنا. تو یاد رکھو جس کے اندر افسوس ہوتا ہے، جس کی زندگی میں افسوس ہوتا ہے، اس کا تقدیر پر ایمان نہیں ہوتا. لِكَيْ لَا تَأْسُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، میں نے یہ تقدیر پہلے ہی سے ایڈوانس میں اس لیے لکھ رکھی ہے تاکہ تم افسوس نہ کرو. وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور اس لیے بھی میں نے تقدیر لکھ رکھی ہے کہ اگر کوئی چیز مل جائے تو تقدیر کی وجہ سے ملا ہے، تمہارے علم کی وجہ سے نہیں. اور جو کچھ تمہیں ملے تم اس پہ گھمنڈ نہ کرو. گھمنڈ نہیں کرنا بول کے میں نے تقدیر لکھا ہوا ہے. اور ہر انسان بولتا تھا کہ اللہ تو نے کیا سوچا میرے بارے میں؟ یہ تو میں نے سوچا، میری پلاننگ میں نے حاصل کیا. اللہ بولتا ہے تیری پلاننگ سے پہلے میری پلاننگ ہے. میں نے سوچ کے لکھ دیا تھا کہ تو ایسا ایسا کرے گا، یہ چیز ملے گی. تیری پلاننگ تو بعد کی ہی ہے، اور وہ میری توفیق کی وجہ سے. گھمنڈ نہ کر. اللہ کہتا ہے تقدیر میں نے اس لیے لکھ دیا تاکہ انسان گھمنڈ نہ کرے. واللہ لا يحب كل مختال فخور، یہ دو صفات قرآن میں بار بار آئی ہے، ان کو بار بار اپنے اندر ٹٹولنا چاہیے. کبھی بھی اچانک آتی ہے، کبھی بڑھ جاتی ہے، کبھی پوری زندگی میں پھیل جاتی ہے. دو، اللہ کہتا ہے واللہ لا يحب كل مختال فخور، کہ اللہ تبارک تعالیٰ پسند نہیں کرتا شیخی بگارنے والے اور فخر کرنے والے گھمنڈی کو. شیخی بگارنا مطلب دیکھا میں نے کرا، دیکھا وہ کر دیا، دیکھا ایسا کر دیا میں نے، دیکھا میں نے سمجھایا تو ہو گیا. میں جب بکرا بھی میں زیادہ میں کرتا تو چھری پھر جاتی نا تو سیدھا اوپر پہنچ جاتا. تو زیادہ میں نہیں کرنا. کب اللہ کی پھٹکار آتی پتہ نہیں. اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اس کا تکبر زیادہ تھا. تکبر کرتے ہوئے لوگوں کے سامنے نکلا تو اللہ کو اتنا ناپسند آیا کہ اللہ نے اس کو زمین میں گاڑ دیا، دھسا دیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہ آج بھی دھس رہا ہے، وہ قیامت تک دھستا رہے گا. یہ دیکھو کیسی پکڑ ہے اللہ، کیسا عذاب ہے. تو گھمنڈ، تکبر، میں پنا، شیخ چلی کی باتیں، ان سب سے پرہیز کرنا چاہیے. تو چھٹا راز کیا ہے کہ تقدیر پر بھروسہ کرو کہ میں کچھ بھی کر لوں غالب ہمیشہ تقدیر آنے والی ہے. اس کے تعلق سے بہت دلیلیں ہیں لیکن وقت نہیں ہے ساری چیزیں سمجھانے کے لیے. ساتویں، اور بڑا اہم ہے، ساتواں راز، ساتواں پرسکون زندگی کا راز. شاید ہو سکتا ہے یہ راز سمجھاؤں تو تھوڑا تھوڑا خیال ہے نا ہالی ووڈ بالی ووڈ کی طرف بھی جائے. ہاں جا سکتا ہے. ساتواں راز کیا ہے؟ دل کا مت سنو، دل کی سنو. یہ کوئی پیپسی کا ایڈورٹائزمنٹ نہیں ہے، یہ قرآن مجید اور احادیث کے دلائل ہے. دل کا مت سننا کبھی. جو ظاہر ہے اس کو دیکھو، جو کیا دکھ رہا ہے اس کو دیکھو، اس پر سے فیصلہ کرو. دل کا مت سنو. سامنے والا آپ کے آگے آیا اور بولا صاحب ہمارا ایک ایسا ایسا کام ہے، آپ آتے کیا؟ نیچے سے اوپر دیکھے اور اپنی فلسفی لگائے. کچھ تو مطلب ہے اس کا، آگے چل کے کچھ تو چال چلنے والا ہے میرے ساتھ. اتنا گہرائی کے ساتھ مت سوچو. جو دکھ رہا، آیا، آپ کو مدعو کیا، دعوت دیا، آپ جاؤ اپنا کام کرو. وہ کیا کرنا چاہ رہا آپ کے ساتھ اس کو چھوڑ دو. دل ہے نا کچھ بھی بولتا، کچھ بھی رہبری کرتا. دل کا تو سننا ہی نہیں. دلیل ارے بہت کامن دلیل ہے، آپ کے جیبوں میں، آپ کے ہاتھوں میں، آپ کے ذہن اور دماغ میں ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ ناس سورہ نمبر 114 کی آیت نمبر 1 سے لے کر 6 تک اللہ نے فرمایا قل اعوذ برب الناس. اے وسلم آپ کہیے کہ میں پناہ میں جاتا ہوں سارے انسانوں کے رب کی، ملک الناس پورے انسانوں کے بادشاہ کی، الہ الناس پورے انسانوں کے الہ اور معبود کی، من شر الوسواس الخناس. خناس وسوسہ، برے شیطان کے وسوسوں کے شر سے میں اللہ کی پناہ میں جاتا ہوں. الذی یوسوس فی صدور الناس، جب وہ انسان کے دماغ میں وسوسہ ڈالنے لگے. صحیح ہے، صحیح ہے، صحیح ہے. جب وہ انسان کے دماغ میں وسوسہ ڈالنے لگے، جب وہ انسان کے دل میں وسوسہ ڈالنے لگے تو دل میں شیطان رہتا. یہ ہندو لوگ بولتے ہیں کہ دل بھگوان کا مندر ہے، اس میں بھگوان رہتا. اسلام میں یہ عقیدہ نہیں ہے، دل میں شیطان رہتا. اگر علم ہو، صحیح عقیدہ ہو تو قرآن حدیث بستے ہیں، اگر وہ نہیں ہے تو یقین جانو وہ شیطان کا گھر ہے.
الذی یوسوس فی صدور الناس، اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں جب شیطان دل میں وسوسہ ڈالنے لگے، تو دل میں ہی آتا ہوں، دل سے بولتا، ایسا لگتا ہے دل ہی بول رہا ہمارا، یعنی کہ میں ہی بول رہا، میں ہی سوچ رہا، تو کبھی دل کا مت سننا۔ اب وہ جو دل میں وسوسہ ڈالنے والا ہے من الجنۃ والناس، جنوں میں سے بھی ہو سکتا ہے اور انسانوں میں سے بھی ہو سکتا ہے۔ کیا بات سمجھ میں آ گئی؟ پرسکون زندگی کا راز کیا ہے؟ دل کا نہیں سننا، جو دکھ رہا موٹا موٹا سوچو، موٹا موٹا چلو، زیادہ بڑے اسکالر دانشور بننے کی ضرورت نہیں ہے اگر پرسکون زندگی چاہیے تو۔ جتنے بڑے دانشور اور اسکالر بننے جائیں گے اتنا زیادہ ٹینشن بھی رہیں گا۔ میں آج آپ کے آگے ٹینشن مکت زندگی ہی دینے کی بات کر رہا ہوں۔ تو موٹا موٹا سوچو، موٹا موٹا کرو، موٹا موٹے کام کرو اور اللہ پر توکل کرو، زندگی میں سکون رہے گا۔ آخری راز پرسکون زندگی کا وہ ہے گہری سوچ میں مبتلا مت ہونا۔ گہری سوچ میں کبھی مبتلا مت ہونا۔ جو سوچتے بیٹھو تو کڑی سے کڑی، کڑی سے کڑی، کڑی سے کڑی نہیں، ہمیشہ اپنے دماغ کو 10 کی اسپیڈ سے بھگاؤ۔ کتنے کی اسپیڈ سے؟ ویسے یہ نارملی 60-70 کی اسپیڈ سے رہتا، اس کو ہمیشہ 10 کی اسپیڈ سے بھگاؤ، زیادہ اس کو بھگاؤ مت، کیونکہ مشین جتنا زیادہ گول گھومتی اتنا زیادہ گرم ہوتی کہ نہیں ہوتی، اور ایک وقت آتا کہ بسٹ بھی ہو جاتی، برین ہیمریج بھی ہو سکتا، برین ہیمریج بھی ہو سکتا۔ 10 کی اسپیڈ سے بھگاؤ، ہوا تو ہوا، نہیں ہوا تو ہوا، مطمئن رکھو انشاءاللہ اچھا ہی ہوگا۔ گہری سوچ میں مبتلا نہ ہو۔ دلیل صحیح بخاری کی حدیث میں 3276 میں حضرت ابو ہریرہ نے اس حدیث کراوی، وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یأتی الشیطان احدکم فیقول، شیطان اے انسانوں تمہارے پاس آتا ہے، تم میں سے کسی ایک کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے من خلق کذا، ارے اس چیز کو کس نے پیدا کیا؟ یہ سوچ ہے نا، یہ سوچ ہی تو ہے، اس چیز کو کس نے پیدا کیا؟ تو انسان کہتا ہے اس کو تو فلاں چیز نے پیدا کیا، جیسے ٹیبل کو کس نے پیدا کیا؟ ارے بڑائی نے پیدا کیا۔ کرسی کو کس نے پیدا کیا؟ کس نے بنایا؟ تو بولے فلاں کیا ہے مشین نے پیدا کیا۔ فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا؟ تو کیا ہے فلاں کمپنی نے بنایا، ہے نا۔ اسی طرح من خلق کذا، فلاں کو کس نے پیدا کیا؟ سوال پہ سوال، سوال پہ سوال، کڑی پہ کڑی، کڑی پہ کڑی جوڑتا جاتا ہے، آخر کار حتی یقول، پھر کہتا ہے من خلق ربک، تیرے رب کو کس نے پیدا کیا؟ آپ سلام کہتے ہیں جب یہ بات آ جائے فَإِذَا بَلَغَهُ، جب یہ بات آ جائے فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اللہ کی پناہ مانگ لو، وَلْيَنْتَهِ، اور فوراً اس سوچ کو چھوڑ دو، اس سوچ کو چھوڑ دو۔ یہ میرا آخری جو ٹکڑا یہ دلیل ہے، فَلْيَنْتَهِ، گہری سوچ سے بچو، گہری سوچ کو چھوڑ دو۔ کچھ بھی کمال نہیں کرنے والے سوچ کے، لمبا چوڑا سوچ کے پلاننگ کرنے کے بعد رزلٹ جو ہاتھ میں آنے والے وہ آپ کی سوچ ہی ہے۔ اس کے بجائے اٹھ کے 4 کاما کرے نا، تو یا تو کیا کہتے 2-4 قدم چلے تو 1-2 کیلوریز تو کم سے کم برن ہوں گے، کسی سے ہاتھ ملا 1-2 مسکرا کر ملے اور سیڑھیاں نیچے سے اوپر آ گئے تو تھوڑا سا ویٹ کم ہو جائے گا، کیلوریز کم ہوں گے، کچھ تو کام ہوگا۔ خالی سوچ کے ہے نا بلڈنگیں کھڑی کرنے سے ہے نا زندگی میں بڑی پریشانی ہوتی ہے، زندگی جو پرسکون ہے وہ پریشانی والی ہو جاتی ہے۔ تو گہری سوچ سے بچو۔ گہری سوچ ہے نا انسان کو عاجز بنا دیتی ہے۔ کیا بنا دیتی ہے؟ گہری سوچ انسان کو عاجز اور بے بس بنا دیتی ہے۔ گہرا نہیں سوچنا، گہری سوچ شیطان کی طرف سے رہتی ہے، اس سے ہمیشہ پرہیز کرنا۔ یہ جو ہے چند راز، چند سیکریٹ میں نے لائے قرآن مجید اور احادیث روشنی سے، ورنہ بے شمار راز، بے شمار سیکریٹس اللہ اس کے رسول نے دیے ہیں زندگی کو سکون میں لانے کے لیے۔ اس میں سے چند بنیادی اور عبوری اعتبار سے کامنلی جو ہو سکتے تھے وہ میں آپ کے آگے پیش کیا، جو ہماری زندگی سے جڑے ہوئے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہمیں ان اصول و ضوابط اور ان رازوں کو سمجھنے اور ان کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنے، اپلائی کرنے اور نافذ کرنے کا اللہ میں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہ تھے سراج انعامدار صاحب جو پرسکون زندگی کے راز کے اوپر لب کشائی کر رہے تھے۔ ایک ہوتا ہے میں اور ایک ہوتا ہے میں یعنی شراب اور میں یعنی ذات، شخصیت۔ یاد رکھیے ہمیشہ میں کا نشہ جو ہے نا وہ اتر جاتا ہے، لیکن میں کا نشہ نہیں اترتا۔ میں کا نشہ اتر جاتا ہے، میں کا نشہ نہیں اترتا، اور اس وقت تک نہیں اترتا جب تک کہ آدمی کو ڈبو نہ دے۔ میں نے بندگی کا طریقہ پرندوں سے سیکھا،
میں نے بندگی کا طریقہ پرندوں سے سیکھا جن کے گھونسلے طوفانی راتوں میں تباہ ہو جاتے ہیں، مگر صبح وہ اپنے رب کے پاس شکایتوں کی بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ شیخ بڑے ہی پیارے انداز میں عاجز اور مایوسی کے اوپر بیان کر رہے تھے۔ مجھے علامہ اقبال کا ایک شعر یاد آ گیا جنہوں نے کہا تھا، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی قسط ویرا سے، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی قسط ویرا سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکھی۔ توکل کا جذبہ اگر سیکھنا ہے تو اس پرندوں سے سیکھیے جو صبح اپنے گھونسلوں سے خالی پیٹ نکلتے ہیں اور جب وہ شام کو سکم سیر ہو کر لوٹتے ہیں تو ان کی چونچ میں کل کے لیے کوئی دانہ نہیں ہوتا۔ اپنی بات کو زیادہ لمبی نہ کرتے ہوئے بلا تاخیر سوال و جوابوں کی نشست کو شروع کرتے ہوئے یہی کہوں گا کہ خواتین حضرات سوال بنیادی کریں، سوال کم کریں، اور سوال تحریر پہ ہو اور رضاکار حضرات کے ذریعے سے پہنچا سکتی ہیں۔ اور جو بھی بھائی ہے پورے تقریر کا خلاصہ اور نچوڑ موضوع کے تعلق سے سوال و جواب کی نشست پر منحصر ہوتا ہے۔ جس کسی کو سوال کرنا ہو تو وہ سامنے اسٹیج کے پاس آ جائیں اور بلا جھجک بلا کسی پریشانی کے سوال کر سکتا ہے۔ موصوف جواب دینے کے لیے حاضر ہے۔